إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اسی اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس بارگاہ میں موجود ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. یہ بہت ہی کامیابی و کامرانی کی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. لیکن ایک بات جو میرے دل میں کھٹکتی ہے اور میں اس بات کی صفائی آپ سے کر دینا چاہتا ہوں، اور جو باتیں ہم کرتے، سنتے، سناتے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں، میرے لیے ہیں. اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مرد و حضرات جو جمعے کے لیے آتے ہیں سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطیب کہہ رہے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو کہیں گے ٹائم ہو جائے گا، جمعہ ختم ہوگا، ہم چلے جائیں گے. العیاذ باللہ، یہ خطاب صرف آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتیں آپ سے مخاطب ہیں، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سے مخاطب ہیں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے آپ کو توجہ دینا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہو، ایمان کی روشنی حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مجید سے ایک آیت ہم نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزہ فرض کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ہر اللہ کی بندی اور بندے کے لیے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا. تو جو لوگ قابل تھے، روزہ رکھنے کے قابل تھے، جن کو کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کے ان بندوں اور بندیوں نے روزہ رکھا، کوئی ٹال مٹول نہیں کیا. روزے کی حالت میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، روزے دار ہیں. اللہ کے حکم پر ہم نے عمل کیا، الحمدللہ. بات صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے کہہ دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ریزن بھی بتا دیا، سبب بھی بتا دیا کہ اے اللہ تجھے کیا ہمارا بھوکے رہنا پسند ہے؟ کیا تجھے پیاس سے ہمیں تڑپانا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بتاتے ہوئے کہا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، ہم نے روزے کا فرض تو ادا کر لیا، ہم روزے تو رہ گئے، لیکن کیا کبھی سوچا کہ جس مقصد کے لیے وہ روزہ ہماری زندگیوں میں لاگو کیا گیا، فرض کیا گیا، وہ مقصد حاصل ہوا؟ آدمی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ بھرنا مقصد ہے. جسم میں طاقت آنا مقصد ہے، جسم میں طاقت آتی ہے. آدمی کپڑا پہنتا ہے، جسم چھپ جائے
تو کپڑا اگر ایسا کپڑا پہنے جسم چھپ جائے تو اس کا مقصد ہے. بہت سارے کپڑے پہن کے بھی ننگے ہوتے ہیں, اوپر سے کپڑے ہوتے ہیں, اندر سے سارا جسم نظر آتا ہے, بات الگ ہے. لیکن روزہ جس مقصد کے لیے ہم نے رکھا, کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا؟ اس بات پر آج آپ غور کریں گے, میں غور کروں گا, میری ہر بہن اور ہر ماں اس بات پر غور کرے گی. تقوی کی وہ عظیم دولت جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری عبادتیں بے مزہ, اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جیسے آتے ہیں نیند آنے لگتی ہے, اس لیے کہ دل تقوی سے خالی ہے. عبادتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو تقوی ہے وہ تقوی خالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے متقی بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم بننا نہیں چاہتے. عبادت تو کرتے ہیں, روزہ دار ہیں, معتکف ہیں, حاجی ہیں, اور زبان پر ذکر ہے تو کیا, لیکن تقوی کی بھی دولت حاصل ہے. دوستو عزیزو, ہم آپ کو بتائیں کہ تقوی کہتے کسے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی ہم سنتے ہیں, متقی, مومن, تقوی, ایسے ورڈ ہیں جو ہمیشہ سننے میں آتے ہیں, لیکن تقوی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ خطبے میں جو باتیں ہوتی ہیں اس میں مشکل سے 2% لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں, 98% ہیں جو سمجھ نہیں پاتے. بس فارمیلٹیز ہیں, بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر, سر دھنتے ہیں, نماز پڑھتے نکل جاتے ہیں. ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اگر آپ نہ سمجھیں, کل حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ قوم کا اتنا وقت تو نے برباد کیوں کیا, ایسے انہیں کیوں بٹھایا کہ ان کو تیری باتیں سمجھ میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جواب دینا پڑے گا. ہمیں چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات حضرت ابی ابن کعب سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, کیا کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے جگہ سے گزرے ہوں جو بڑی تنگ ہو اور وہاں کانٹے ہوں, آپ کیسے گزریں گے؟ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بڑے احتیاط سے گزروں گا کہ کہیں مجھے کانٹے چبھ نہ جائیں, میرے کپڑوں پہ کانٹے نہ لگ جائیں, بڑی مشکل سے گزروں گا, احتیاط سے گزروں گا. تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی دنیا میں جیتے ہوئے, دنیا کی رنگ رنگینیوں میں جیتے ہوئے گناہوں سے بچتے بچاتے ایسے گزرے. اس کا نام تقوی ہے. آپ بازار میں رہیں, بازار میں کاروبار کریں, لیکن بازار کی خرافاتوں سے, مفسدوں سے بچتے بچتے گزریں. اور آدمی گناہوں سے بچتے بچاتے اپنے آپ کو گزارتا ہے, تو اسی کا نام تقوی ہے. کہا العمل بطاعت اللہ فی نور اللہ, کہا کہ تقوی اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نور, اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ, جہالت کے ساتھ نہیں. العمل بطاعت اللہ فی نور اللہ. اور کہا کہ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. ابن رجب الحنبلی کہتے ہیں, اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نیکیوں کا کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہوتا ہے. آدمی نیکی کر لیتا ہے, کمزور ایمان والا, زیادہ ایمان والا نیکی کر لیتا ہے, لیکن وترک المعصیہ, گناہوں کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے. یہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. نیکی کرنا تو آسان ہے, لیکن گناہوں کا چھوڑنا اور بدعتوں کا ترک کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے, جیسے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے کہا. دوستو عزیزو, یہ تو رہی تقوی کی مختصر بات. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی تم لوگوں کو اور تم سے پہلے لوگوں کو, ان اتقوا اللہ, تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا تو حلال کھاؤ گے, حرام سے بچو گے,
عبادتوں میں مزہ آئے گا، روزوں میں مزہ آئے گا، گرمی بھی ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور کچھ پیسوں پر تمہارا پیٹ بھر جائے گا، بیوی پر ظلم نہیں کرو گے، بچوں پر ظلم نہیں کرو گے، کوئی بیوی اپنے شوہر پر ظلم نہیں کرے گی، بچے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جب تقوی کی دولت حاصل ہوگی۔ جب تقوی دل میں نہ ہوگا تو انسان جانور سے بدترین بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھی اس بات کا حکم دیا، کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون۔ اے لوگو، اے رسولو، حلال کھاؤ، نیک چیزیں کھاؤ اور اچھا عمل کرو، میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں، اور میری عبادت فتقون، مجھ سے ڈرا کرو، تقوی اختیار کرو۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو تقوی کا حکم دیا، کہا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم ہے۔ دوستو عزیزو، کیا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہے؟ اگر ڈر ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں اپنے ٹائم سے، اپنے معاملات سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ رمضان شروع ہوا، مسجدیں بھری بھری نظر آنے لگی، اور سارے لوگوں میں ایسے لگا کہ کوئی روح دوڑ گئی، ایمانی روح۔ لیکن جب 10 رمضان 5 رمضان کا موقع آیا تو کمزور پڑ گئے، مسجدیں خالی نظر آنے لگی، آدھی مسجدیں خالی ہو گئی۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود۔ ارے ہم تو ایسے ہیں، اسلام کا قانون بھی اپنی مرضی سے بدل لیتے ہیں۔ اپنے من میں آیا تو مسجدوں کو سجا دیا، اپنے من میں آیا تو گھر کا بیڈ سجا دیا۔ ایسے مسلمان ہیں۔ کیا جنت ان کے لیے ہے؟ جنت تمہارے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے؟ جنت تو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ما دمت حیا، ارے میری عبادت حالات کے حساب سے نہیں ہوتی، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوں۔ میں کوئی موسمی مسلمان نہیں ہوں، میں رمضانی مسلمان نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں جب تک کہ میرے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، روح دوڑ رہی ہے۔ جب میرا جنازہ نکلے گا سارے لوگ روتے رہیں گے، لیکن میں ہنستے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ دوستو عزیزو، تقوی اختیار کیجئے۔ اسی تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ایمان کی حالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انبیاء کو تقوی کا حکم دیا، عام لوگوں کو تقوی کا حکم دیا، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جس کو ہم ام المؤمنین جن کو کہتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیوی بننے کا شرف عطا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا واتقین اللہ، اے عورتو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ جو عورتیں نمازوں کو نہیں آتی لیکن جو مسجدوں کو آتی ہیں، اس میں سے بمشکل کچھ خواتین ہیں جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، اپنے بازو والی کو تکلیف نہیں دیتی، صف میں برابر بیٹھتی ہیں، بڑے دل کے ساتھ صف میں کشادگی پیدا کرتی ہیں، اور نمازوں کے اوقات میں خاموشی اختیار کرتی ہیں۔ کہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا واتقین اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اے عورتو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے یا معشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، صدقے کی ضرورت تمہارے لیے زیادہ ہے۔ مرد تو صدقہ کرتا ہی ہے، لیکن عورت کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے تعلق سے کہا واتقین اللہ، اے عورتوں تقوی اختیار کرو، تقوی کی طرف آگے بڑھو۔ اور سارے ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں خطبہ حاجہ میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ تقوی کی تاکید کر رہے ہیں۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कभी कहा या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और कभी कहा अल्लाह ताला की इस कलाम की आयत को तिलावत किया, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। दोस्तों अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला के कलाम की इन आयतों को मलहूज रखा जिसमें तक़वे का हुक्म दिया गया। आप सोचें, मैं सोचूं कि क्या इस रोजे ने मेरे अंदर तक़वे की वो दौलत पैदा कर दी। आधा रमजान हमसे गुजर चुका, इस आधे रमजान ने हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली लाई। क्या हमारा रोजाना शेड्यूल कुछ बदला, हमारे जबान में सदाकत आई, हमारे हरकात और सकनात में अल्लाह से डर और खौफ का कुछ अजीब समा पैदा हुआ। अगर नहीं पैदा हुआ तो समझ लें कि हमारे 14 दिन बेकार गए। हम बकिया दिनों में कोई ऐसा काम करें कि ये दिन बेकार न जाएं। या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अल शर्र अक्सिर, ऐ नेकी के करने वाले आगे बढ़, बड़ी तेजी के साथ दिन गुजरते जा रहे हैं। ऐ बुराई करने वाले अब तो जरा रुक जा, इस मुबारक महीने का ख्याल कर। कहा कि जो शख्स अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करता है, आसमान से फरिश्ते आते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इस पर तू और तेरे रहमत के खजाने खोल दे। और जो इबादतें करता है ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ होते हैं। तरावीह की पाबंदी करने वाला, कुरान मजीद की तिलावत करने वाला और ईमान इसके रोजे रखने वाला, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ होते हैं। तो दोस्तों अजीजों, पर्दानशीन ख़वातीन, माँ और बहनों, हम गौर करें कि इस रोजे ने कितना तक़वा हमारे अंदर पैदा किया है। रही बात ये आम कुरानी आयात की, अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया थे तमाम अंबिया को भी इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने लोगों को तक़वे की दावत दें। जैसे अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु अफला तत्तकून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ लोगो, एक अल्लाह की इबादत करो, क्या तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते? क्या तुम्हारे अंदर तक़वे की दौलत नहीं? नूह अलैहिस्सलाम ने ही कहा, और कौम समूद उनको यही दावत दी गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही कहा, लूत अलैहिस्सलाम ने ही कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने ही कहा। सारे अंबिया ने अपने कौम को तक़वे की दावत दी। दोस्तों अजीजों, मैं इसलिए इस बात पर तवज्जो दे रहा हूं, इसके न होने की वजह से हमारी जिंदगियां जहन्नम बन चुकी, यही तक़वा न होने की वजह से। अगर ये चीज हमारे अंदर होती तो हमारे सारे मसाइल आसान हो जाते। हम किसी की ग़िबत न करते, किसी को दोष न देते, किसी पर जुल्म न करते। हमेशा अल्लाह ताला के सामने जवाबदही का सवाल हमारे पास होता। हम हमेशा हर मिनट हर लम्हे ये सोचते कि अल्लाह ताला के पास मुझे जवाब देना है। इसी का नाम तक़वा है। तक़वा का माना यह है कि हर पल हर मिनट हर मर्द और हर औरत, हर नौजवान और हर बुजुर्ग ये सोचे कि अल्लाह के सामने मुझे खड़े होना है। वयूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, ऐसे अल्लाह के सामने और ऐसे दिन में जहां मेरे पैरों और पेशानी से पकड़कर अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा और अल्लाह ताला मेरी सारी जिंदगी का हिसाब लेंगे। और वो जवाबदही का खौफ है जो आदमी को तक़वे की वो दौलत होती है जो गुनाहों से बचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नसीहत करते हैं, तो कितने सहाबा ऐसे थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सहाबा, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़वे की हिदायत की। और फिर मेरे और आपके प्यारे नबी ने तक़वे के लिए दुआ भी की। क्या कभी आपने दुआ की? क्या कभी हमारी बहन ने दुआ की कि अल्लाह मुझे मुत्तकिया बना दे, या अल्लाह मुझे मुत्तकी बना दे, या अल्लाह तेरा डर मेरे दिल में बिठा दे? हां, हम कहेंगे ऐ अल्लाह तेरे डर ही की वजह से आज हमारी पेशानियां तेरे सामने सजदरेज हैं। तेरे डर ही की वजह से हम सदका दे रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं। तेरे डर ही की वजह से आज हम रोजे से हैं। और तेरी ये पानी, तेरे
تیرا یہ کھانا گرچہ کہ حلال ہے لیکن تیرا ڈر ہے کہ 1 منٹ پہلے ہم افطار کرنا نہیں چاہتے. یا اللہ یہ تیرا خوف ہے. ساری امت مسلمہ متقی بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اے اللہ میں تقوی کی دولت مانگتا ہوں، اے اللہ میں پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں بے نیازی مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا فرماتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں، دنیا تو مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی ہدایت بھی مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دعا ایسی بھی کی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقوی کی دولت دے دے، یا اللہ میرے نفس کو تقوی کی دولت سے بہراور کر دے. دوستو عزیزو، کتنے لوگ تھے صحابہ کرام جن کی زندگیوں میں تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور اللہ تعالیٰ کی سامنے جواب دہی سے بالکل ڈرتے تھے، اور ہر مرحلے پر انہیں جہنم کے وہ عذاب نظر آتا یا تو جنت کی نعمتیں نظر آتی. آدمی ہمیشہ اس بات کا لحاظ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوتی ہیں یہ لوگوں کو متقی بنانے کے لیے آتی ہیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. آپ لوگوں کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائیے تاکہ وہ متقی بن جائیں، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو. لوگ ہیں کہ ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ضعیف باطل حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. جیسے کسی نے پھیلایا کہ آج 15 رمضان ہے، زور کی آواز آئے گی، گھر میں بیٹھ جاؤ، کپڑا اوڑھ لو. کہا کہ یہ کون سی حدیث ہے؟ علماء نے کہا کہ شیخ البانی نے ضعیف حدیثوں میں اس کو روایت کیا، شیخ عبداللہ بن باز نے کہا کہ باطل ہے، موضوع ہے، اور حدیث کے نام سے لوگوں میں پھیلاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایسا کرے گا امت کا وقت بیکار کرے گا، امت کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے گا، امت کو ڈر اور خوف میں محسوس کرے گا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا. اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹی بات مانے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوستو عزیزو، ان تمام باتوں سے بچیں اور اس سے پہلے کہ دوسروں سے ذکر کریں آپ اس کی صحت پر یقین کر لیں. اور اسی لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اے اللہ ہم نے روزے رکھ لی، عبادتیں کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اے لوگو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. آپ روزے سے ہیں ٹھیک ہے، آپ اعتکاف میں جانے والے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے صدقہ دے دیا ٹھیک ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ٹھیک ہے، کیا آپ متقی بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. متقی وہ ہے جو ہر لمحے ہر منٹ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے مجھے پوچھیں گے تو میں اس کا کیا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کیوں فکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدمی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم بیمار ضرور ہو، تم بے سہارا ضرور ہو، تمہارا دل افسردہ ضرور ہے، تم پریشانیوں کا شکار ہو، تم غریب ہو، تم مجبور ہو، تم بے کس ہو، لیکن متقی بن جاؤ تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی بن جاتے ہیں. والذین هم محسنون. اللہ اور وہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں. متقی بن جاؤ. اور متقی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کسی کونے میں ٹہر جائے کانپنے لگے کہتے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی میں وہ ڈر نظر آئے گا،
اس کے سلوک میں، اس کے حرکات میں، اس کے سکنات میں. اسی لیے اللہ کے کہا کہ سلف نے اس آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا داڑھی سے کھیل رہا تھا. کہا لو خشعت قلبه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا یہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا، بالکل خاموش ٹھہرتا نماز میں. دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی وہ عظیم دولت آپ کے اور میرے اندر عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو ساری عبادتیں جو ہم نے آپ پر مقرر کی ہیں، ساری عبادتوں کا مقصد تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں کہا ھدی للمتقین. قرآن پڑھتے ہو، بخشتے ہو، بخشوانے کے لیے پڑھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، یہ قرآن ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تقوی بن جاؤ تو تمہارے لیے قرآن ہدایت کا باعث بن جائے گی. اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یہ جو تمہاری عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کا مقصد، ان روزوں کا مقصد، اس اعتکاف کا مقصد، اس زکوٰۃ کا مقصد، اس خیرات کا مقصد بس ایک ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی کی دولت پیدا ہو جائے. بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آدمی کو متقی بنا دیں. اور کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ابتدا سے انتہا تک پھر اسی آیت پر ہم پہنچے ہیں. کہا کہ یہ روزہ بھی جو تمہارے پاس آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ. دوستو عزیزو، ایک بار ہم دیکھیں کہیں ہماری زندگی میں کچھ نرمی آ گئی ہے، کچھ سستی آ گئی ہے، کچھ ٹیڑھا پن نظر آیا ہے، تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے اس ٹیڑھے پن کو بدل لیں. پھر ایک بار گرم ہو جائیں، پھر ایک بار چاق و چوبند ہو جائیں، پھر ایک بار چست ہو جائیں، پھر ایک بار اپنے اندر گرمی پیدا کر لیں، سستی مستی کو چھوڑ دیں اور نیند کو ترک کر دیں. خبر میں لمبی نیند سونی ہے. اللہ کے نبی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں احیا اللیل کلہ، ساری راتیں جاگتے تھے. اگر اب ہم ابھی سے سونے لگے ہیں، ابھی سے ہماری مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا دکھائیں گے منہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی وہ دولت نہیں ہے جس کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ایک بار آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کی سے اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میں اپنے ایمان کا جائزہ لوں، ہماری بہنیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں. ایک بار اپنے اندر اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. اے اللہ عبادتوں میں چستی پیدا کرنے کی توفیق دے. اے اللہ عبادتوں میں ہمیں چاق و چوبند بنا دے. اے اللہ ہمیں عبادتوں میں نشیط بنا دے اور شیطان ملعون کو ہم سے دور کر دے. اس مہینے میں ہم تیرے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتے ہیں. آپ متقی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ سے محبت کریں گے. اور جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں وضعت لہ القبول فی الارض، زمین کی ہر چیز اس سے محبت کرتی ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ساری چیزیں اس سے محبت کرتی ہیں. تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو تقوی کے تعلق سے ہمارے ساتھ تھیں. تو آخر میں پھر ایک بار میں یہ اعلان بھی کر دوں کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین، اس کی یہ دعوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جہاں بہت ساری قربانیاں چاہتا ہے وہیں دولت کی قربانی بھی چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دین کی دعوت کے لیے لوگوں سے پیسہ مانگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ لا کر ڈال دیا. تو ہم آج آپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں گئے، خطبہ دیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن پکڑا، لوگوں نے اپنے زیورات ڈالے، پیسہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوط کیا، خون کی ندیاں بہا دی، بچوں کو یتیم کیا اور اپنی بیویوں کو بیوہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی دین کو سربلند کیا. اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو باقی رکھنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے.
پیسے کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ آپ سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ کی بندیوں سے نکلے گا، نیک بندوں سے نکلے گا. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات دیں. اور میں بڑی فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ایسے ہیں، جب کبھی ہم نے اللہ کے نام لے کر مانگا، اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت پر مانگا، تو لوگوں نے دل کھول کر دیا. اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ جنتوں میں انہیں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے مسائل ان کے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. اور پھر ایک بار میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، اور یہ ایک دعوتی مرکز بھی ہے، مسجد بھی ہے، یہاں مدرسہ بھی ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں. تو آپ اپنی دولت کو اس کی راہ میں خرچ کیجئے، اپنے تمام عطیات اللہ تعالیٰ کی اس راہ میں ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کا بہترین بدلہ دے گا. اور اس بات پر یقین رکھیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا نیکی کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ کا ایک ایک پنی، ایک ایک پیسہ ہرگز ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے صحیح کام میں خرچ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے دلوں میں تقوی کی دولت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں کو شفایابی نصیب فرمائے. تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے کاروبار میں برکت عنایت فرمائے. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، تمام کے مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ، جو بیمار ہیں پریشان ہیں انہیں شفائے کلی شفائے عاجلہ عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم.